السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا کل ہم نے پڑھا تھا سورۃ الضحیٰ، اور اس صورت کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ اس صورت کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے دن کے شروع ہونے کی قسم جو وہ بیان فرمائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک وہ بیان کی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے اوپر احسانات اور انعامات فرمائے ہیں ان کا ذکر جو وہ کیا گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے جو کفار کی طرف سے اعتراض تھا کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا، تو پھر اللہ رب العزت نے سورۃ الضحیٰ جو نازل فرمائی کہ آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، بلکہ آپ کا رب جو ہے وہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہے، اور آپ کا رب کبھی آپ سے ناراض بھی نہیں ہوا۔ پھر آغاز اسلام میں جو مشکلات تھیں، جو مشکل دور تھا، اس کا ذکر جو وہ کیا گیا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ ساری کی ساری جو مشکلات ہیں یہ عارضی ہیں، مختصر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اللہ رب العزت کے احسانات ہیں ان کا ذکر جو وہ کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ جو شان ہے وہ آپ کو عطا کی ہیں، اور سب انبیاء کے اوپر آپ کو فضیلت حاصل ہے، جنت میں سب سے پہلے آپ جائیں گے۔ یہ سارے کے سارے احسانات جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی کا ذکر جو وہ کیا گیا، آپ کی پرورش کا ذکر کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے آپ کی پرورش کا اہتمام جو ہے وہ آپ کے دادا اور آپ کے چچا کے ذریعے فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت جو ہے وہ عطا کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جو معرفت کاملہ ہے وہ عطا کی گئی، پھر اللہ رب العزت کے جو خزانوں کی چابیاں ہیں وہ آپ کو عطا کی گئیں اور آپ کو غنی کر دیا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ کبھی بھی یتیموں کو اوپر سختی جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، ان کی جھڑکنا نہیں چاہیے، بلکہ ان کے اچھے طریقے سے ان کی مدد کرنی چاہیے، اور اللہ کی جو نعمتیں ان کو یاد کرنا چاہیے، ان کا ذکر کرنا چاہیے، اور یہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کے اوپر شکر کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ ہم نے جو ہے وہ پڑھا تھا۔ آج ہم سورۃ الضحیٰ کی سب سے پہلے تلاوت کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم اس کے ترجمے کو بھی ساتھ جو ہے وہ دیکھیں گے۔ آپ نے اس کو غور سے سننا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ آپ نے اس صورت کو جو ہے وہ ناظرہ تلاوت اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے، اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس صورت کے اندر بھی یہ دیکھیں، شروع میں اللہ رب العزت نے دن کے شروع ہونے کی قسم جو وہ فرمائی ہے، اور رات کی جو ہے وہ قسم فرمائی ہے۔ پھر آگے جو کفار کی طرف سے اعتراض کیا تھا کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، اور نہ ہی آپ کا رب آپ سے ناراض ہوتا ہے، اور آپ کا آنے والا وقت جو ہے وہ بہتر ہے پہلے گزرے ہوئے وقت سے، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم پیدا ہوئے تھے، تو اللہ رب العزت نے آپ کی یتیمی کا جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کی تلاش اور حق کی راہ جو ہے وہ دکھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اللہ رب العزت نے احسانات جو ہے وہ عطا فرمایا، اور آپ کو جو ہے وہ غنی کر دیا۔ پھر آگے فرمایا کہ یتیموں کے اوپر سختی جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، اور مانگنے والوں کو جھڑکنا نہیں چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں جو ہیں وہ دی گئی ہیں ان کا ذکر کرنا چاہیے۔ تفصیلی سوال نمبر 2، سورۃ الضحیٰ کے بنیادی مضامین اور اہم علمی نکات۔
یہاں سے آپ کا لانگ کوسچن نمبر 2 جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، مضامین اور علمی نکات۔ یہاں سے سورۃ الزام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شخصیت کے عظیم ترین اوصاف کا بیان ہے۔ یہاں سے آپ کا لانگ کوسچن نمبر 2 جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، اور یہاں تک آپ کا لانگ کوسچن نمبر 2 ہے، مضامین اور اہم علمی نکات۔ آپ نے اس کو اچھی طریقے سے جو ہے وہ یاد کرنا ہے، اور ساتھ آپ نے بھی یہ ساری چیزوں کو جو ہے نا وہ دیکھنا ہے اور ان کو سیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات اور اوصاف قرآن مجید کے اندر کم از کم 5 آیات کا ترجمے کے ساتھ آپ کو یاد ہونے چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت وار کا سب سے اہم مصدر قرآن مجید ہے۔ یہ MCQs بھی ہے، اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا سب سے اہم مصدر وہ قرآن مجید ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے کمزور لوگوں، یتیموں، مسکینوں، غریبوں اور مسافر مریضوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، یہ آپ کی اسلامیات کی کتابوں کے اندر بھی آپ نے جو ہے وہ ان چیزوں کو پڑھ چکے ہیں، آپ نے ان کو بھی اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے۔ امید ہے آپ جو ہے جس سب باتوں کو غور سے سنیں گے اور ان کو سمجھیں گے، اور پھر ان کو اچھے طریقے سے یاد بھی کریں گے۔